وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد، قال الله تعالى في القرآن المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. قابل احترام عزیز دوستوں اور بزرگوں، گزشتہ جمعہ آپ حضرات نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے بچپن کی زندگی سے متعلق کچھ باتیں سماعت کر رہے تھے. بات یہاں تک پہنچی تھی، اللہ کے نبی علیہ السلام کو جب حضرت حلیمہ سعدیہ اپنی کفالت اور پرورش میں لیتی ہیں، رحمتوں اور برکتوں کا ظہور ہو جاتا ہے. خود حلیمہ فرماتی ہیں کہ میری اٹھنے کی پہلی حالت تو ایسی تھی کہ ایک قدم بھی چل نہیں پاتی تھی اور ایک قطرہ تک دودھ نہیں دیتی تھی. لیکن جب نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم میری کفالت میں آ گئے، اس اٹھنی کی حالت ایسی ہو گئی کہ ان کے شوہر حارث بیان کرتے ہیں کہ جب وہ اٹھنی کا دودھ نکالنے کے لیے شام کو اونٹنی کے پاس پہنچتے ہیں تو دیکھ کے حیران رہ جاتے ہیں کہ اونٹنی کے تھن دودھ سے لبریز ہیں. خوشی سے بھولے نہیں سمائے. انہوں نے اپنی بیوی حضرت حلیمہ سے فرمایا کہ حلیمہ مبارک ہو، خوشخبری ہو، ہمارے وہ پرانے دن واپس آ گئے، ہماری قسمت کے دریچے کھل گئے. واقعی یہ بچہ بڑی رحمتوں، برکتوں اور سعادتوں والا ہے. اور حضرت حلیمہ کا جو علاقہ تھا بڑا بنجر تھا. جانور گھاس کے لیے ترسا کرتے تھے. صبح کو گھاس چرنے کے لیے جاتے، شام کو آتے تو خالی پیٹ آیا کرتے تھے. لیکن جب نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم بنو سعد کے علاقے میں پہنچے تو رحمتوں برکتوں کا ایسا ظہور ہونے لگا. خود حلیمہ فرماتی ہیں کہ میری بکریاں تھوڑی دیر گھاس چر لیتی اور شکم سیر ہو کر واپس آ جایا کرتی اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے انور کو دیکھا کرتی تھی. اللہ تعالیٰ نے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑا حسین اور خوبصورت بنایا. وَأَحْسَنُ
منك لم تر قط عيني وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء. آپ سے زیادہ حسن اور جمال والی شخصیت کو کسی عورت نے چنا ہی نہیں. اللہ تعالیٰ نے آپ کو ہر عیب سے پاک اور صاف بنایا. اللہ تعالیٰ نے آپ کو آپ کی مرضی کا حسن اور جمال دے کر اس دنیا میں پیدا فرمایا. بڑے حسین و جمیل تھے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام. جب حضرت حلیمہ کی کفالت میں رہنے لگے، ایک دن نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ ان کے رضائی بھائی روزانہ بکریاں چرانے کے لیے جنگل کو جاتے ہیں. ایک دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں خیال آیا کہ میں بھی بکریاں چرانے کے لیے جنگل جاؤں. اپنی اماں جان سے کہنے لگے کہ اماں جان میں بھی بکریاں چرانے کے لیے جنگل جاؤں گا. حلیمہ سعدیہ نے فرمایا کہ بیٹا تم چھوٹے ہو، اس قابل نہیں ہو کہ تم بکریاں نہیں چرا سکتے. لیکن جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اصرار بڑھتا گیا تو آپ آمادہ ہو گئی، تیار ہو گئی. اس کے بعد اپنے بیٹوں کو بلا کر فرمانے لگی دیکھو جنگل میں ایک ایسا علاقہ ہے جہاں درندے، بھیڑیے، شیر رہتے ہیں. تم اس علاقے میں چھوٹے سے بچے کو لے کے نہیں جانا، کہیں ایسا نہ ہو کہ کوئی جانور نکل جائے اور اس بچے کو تکلیف پہنچائے. اللہ کے نبی علیہ السلام اپنے رضائی بھائیوں کے ساتھ بکریاں چرانے کے لیے جنگل کو جاتے ہیں. اللہ کا کرنا ایسا کہ آپ اسی جگہ پہنچتے ہیں جہاں حضرت حلیمہ نے منع فرمایا تھا. جب اس علاقے میں پہنچے تو یہ خونی شیر کی نگاہ ان بکریوں پہ پڑی تو حملے کے ارادے سے آگے بڑھا. جب وہ شیر نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے انور کو دیکھا تو کتے کی طرح دم ہلاتا ہوا آپ کے قدموں کو چومنے اور چاٹنے لگا. ایسا عجیب و غریب بنایا تھا اللہ تعالیٰ نے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم. ایک دن آپ بکریاں چرانے کے گھر سے جنگل کو پہنچے. دوپہر کا وقت ہے، رضائی بھائی بھی ساتھ میں ہیں. رضائی بھائی بھاگتے ہوئے حضرت حلیمہ کے پاس آئے اور آ کر کہنے لگے اماں جان جلدی کرو کہ میرے بھائیوں کو 2 آدمیوں نے شہید کر دیا. اتنا سننا تھا حضرت حلیمہ کے پیروں کے نیچے سے زمین اکھڑ گئی. اپنے علاقے کے لوگوں کو لے کے وہاں پہنچی تو دیکھ کے حیران رہ جاتی ہے کہ اللہ کے نبی صحیح سالم وہاں موجود ہیں. آپ فرماتی ہیں بیٹا تیرے رضائی بھائیوں نے تو اس طرح کہا کہ 2 آدمیوں نے تجھے شہید کر دیا، لیکن اگر میں دیکھتی ہوں تو تو صحیح سالم موجود ہے. تو اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ بات اصل میں یہ ہے کہ میں بکریاں چرانے کے لیے نکلا تھا. دوپہر کا وقت ہے، 2 آدمی جو بظاہر انسانی شکل میں تھے میرے پاس آئے، میرے سینے کو چاک کیے اور اس میں سے دل کو نکالے. آسمان سے دشت لایا گیا تھا، اس میں اسرار اور حکمتیں تھیں، تو وہ چیزیں میرے دل کے اندر ڈالے اور میرے سینے کو ٹاکا لگائے. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے پر باقاعدہ ٹاکوں کے نشانات موجود تھے. فَكُنْتُ أَرَى أَثَرَ الْمُخِيطِ فِي صَدْرِي. اللہ کے نبی کے سینے پر باقاعدہ ٹاکوں کے نشانات موجود تھے. اللہ کے نبی علیہ السلام کی پوری زندگی میں 4 مرتبہ شق صدر ہوا. آپ کے سینے کو چاک کیا گیا. پہلا مرحلہ تو وہ کہ جب اللہ کے نبی حضرت حلیمہ سعدیہ کی کفالت میں تھے. دوسرا مرحلہ 10 سال کی عمر میں آپ کا شق صدر ہوا.
نے بھی یہ کہا کہ مناسب معلوم ہوتا ہے کہ اس امانت کو حضرت آمنہ کے سپرد کر دیا جائے، حوالے کر دیا جائے۔ بعض لوگوں نے یہ بھی فرمایا کہ ہو سکتا ہے کہ اس بچے پر کوئی جن کا اثر ہوا ہو۔ یہاں قریب میں ایک کاہن رہتا ہے، تو اس بچے کو وہاں لے جایا جائے اور اس بچے کا علاج کیا جائے۔ حضرت حلیمہ اور بنو سعد کے لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کے اس کاہن کے پاس لے جاتے ہیں علاج کی غرض سے۔ جب وہ دیکھتا ہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تو دیکھ کے سمجھ جاتا ہے کہ نبی آخر الزمان ہے، اور وہ شور مچا کر کہنے لگا ہے لوگوں تم نہیں جانتے کہ یہ بچہ کون ہے؟ یہ بچہ تو نبی آخر الزمان ہے۔ جب سن تمیز کو پہنچے گا، جب بڑا ہو جائے گا، تمہارے معبودوں کو برا بھلا کرے گا اور ایک اللہ کی طرف بلائے گا، اللہ کی وحدانیت کا اقرار کرائے گا۔ یہ بچہ تو نبی آخر الزمان ہے، موقع ہاتھ سے جانے مت دو، فوراً اس بچے کو قتل کر دو، نعوذ باللہ۔ جب اس نے یہ بات کہی تو حضرت حلیمہ کہنے لگی تو غارت ہو جائے، برباد ہو جائے، تو بچے کو قتل کرنا چاہتا ہے۔ حضرت حلیمہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کے اپنے علاقے کو پہنچتی ہیں، اپنے شوہر سے مشورہ کرتی ہیں۔ حارث بھی یہی مشورہ دیتے ہیں کہ اس امانت کو حضرت آمنہ کے سپرد کر دیا جائے۔ حضرت حلیمہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کے مکہ جانے کا ارادہ فرماتی ہیں۔ ابھی نکلنا چاہتی ہیں اپنے علاقے سے، غائب سے ایک آواز آتی ہے، اے حلیمہ، اے بنو سعد کے لوگوں، جو رحمتیں، جو برکتیں، جو مسرتیں، جو شادمانیاں اس بچے کے طفیل اس گاؤں میں ہوا کرتے تھے، آج سے وہ برکتیں اور رحمتیں اور شادمانیاں رخصت ہو رہی ہیں۔ سنی تو تعجب میں پڑ گئی، کیا کیا جائے؟ بچے کو لے جاؤ یا اس بچے کو یہیں رکھو؟ لیکن یہ خدشہ تھا کہیں ایسا نہ ہو کہ اس بچے کو کوئی تکلیف پہنچائے۔ باجر ناخواستہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر مکہ جانے کا ارادہ فرماتی ہیں، اور مکہ پہنچ گئی اور حضرت عبد المطلب کے حوالے کر دیے، اور حضرت عبد المطلب نے اس خدمت کے عوض میں حضرت حلیمہ کو بہت سا مال عنایت فرمایا۔ چونکہ آپ نے خدمت کی تھی، اس کے نتیجے میں بہت سا مال حضرت حلیمہ کو عبد المطلب نے دے دیا۔ اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت آمنہ کی کفالت میں رہنے لگے۔ جب آپ کی عمر مبارک 6 سال کی ہوئی، حضرت آمنہ کو اپنے مرحوم شوہر حضرت عبداللہ کے قبر کی زیارت کا خیال پیدا ہوا، اور دوسرا مقصد یہ تھا کہ مدینہ طیبہ میں بہت سے رشتہ دار تھے، ان سے ملنا بھی مقصود تھا۔ تو اس ارادے سے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم حضرت آمنہ اور ام ایمن یہ تینوں مل کے حضرت عبداللہ کے قبر کی زیارت کے ارادے سے دارالمعلقہ پہنچتے ہیں۔ وہاں زیارت کرنے کے بعد مدینہ طیبہ جاتے ہیں، رشتہ داروں سے ملاقات ہوتی ہے۔ جب مکہ مکرمہ آنے کا ارادہ فرماتے ہیں تو واپسی پر ابوا نامی مقام پر حضرت آمنہ بیمار ہو جاتی ہے۔ جب حضرت آمنہ کو معلوم ہو جاتا ہے کہ میری زندگی کا چراغ گل ہونے والا ہے، میں ہمیشہ اس دنیا کو راہ فرار اختیار کرنے والی ہوں، اس دنیا سے راہ فرار اختیار کرنے والی ہوں، تو اس موقع پر حضرت آمنہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے قریب کرتی ہیں اور اپنے بیٹے سے کچھ نصیحتیں فرماتی ہیں۔ بیٹا، ہر زندہ ایک نہ ایک دن مر جائے گا، لیکن میں مر جاؤں گی، لیکن میرا نام رہتی دنیا میں زندہ رہے گا، کیونکہ
گزری ہوگی سیدنا حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر. والد تو 4 ماہ کے حمل میں چھوڑ کے چلے گئے. اللہ کے نبی حضرت آمینہ کے پیٹ میں تشریف لائے تھے. 4 ماہ کا حمل تھا تو اسی وقت حضرت عبداللہ انتقال فانی سے رخصت ہو گئے. جب 6 سال کے ہو گئے تو حضرت آمینہ بھی دنیا سے رخصت ہو گئی. تو اللہ کے نبی کو کیسی تکلیف ہوگی کہ ایک باپ تھے جو 4 ماہ کے حمل میں چھوڑ کے چلے گئے. ایک ماں تھی جو بڑی محبت سے مجھ کو پالا کرتی تھی، وہ بھی 6 سال کی عمر میں مجھے چھوڑ کے چلی گئی. کتابوں میں بات ملتی ہے صلح حدیبیہ کے موقع پر اللہ کے نبی علیہ السلام کا جب اپنی ماں کے قبر کے پاس سے گزر ہوا تو اللہ کے نبی علیہ السلام اپنی ماں کی قبر پر مٹی کو درست کرتے کرتے آنکھوں میں آنسو آ گئے. صحابہ یہ منظر دیکھے تو ان کے آنکھوں میں بھی آنسو آ گئے. صحابہ ہمت کر کے اللہ کے نبی علیہ السلام سے پوچھنے لگے کہ اللہ کے نبی کیا بات ہے، آج آپ رو رہے ہیں؟ اس موقع پر فرمایا ہے میرے صحابہ سن لو، یہ میری ماں کی قبر ہے. آج مجھے ماں کی ممتا یاد آ گئی جس کی وجہ سے میرے آنکھوں سے آنسو روا ہو گئے. 6 سال کی عمر میں حضرت آمینہ کی اس دنیا سے رخصت ہو گئی. آپ ام ایمن کے ہمراہ مکہ مکرمہ پہنچے. اس کے بعد عبد المطلب کی کفالت میں آ گئے. عبد المطلب کا حال تو ایسا تھا کہ اللہ کے نبی سے بڑی غیر معمولی محبت فرمایا کرتے تھے. اپنے بچوں سے زیادہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو چاہا کرتے تھے. اور کتابوں میں یہ بات بھی ملتی ہے کہ بیت اللہ کے سائے میں ایک تخت بچھایا جاتا تھا جس پر عبد المطلب کے بچوں کو بھی بیٹھنے کی اجازت نہیں ہوتی تھی. لیکن اللہ کے نبی علیہ السلام اس تخت پر بیٹھنے کے ارادے سے آتے. ابو طالب روکنا چاہتے تو عبد المطلب فرماتے کہ اس بچے کو مت روکو. اس کے بعد اللہ کے نبی تخت پر آتے، عبد المطلب اپنے قریب بٹھاتے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیشانی کو چھوا کرتے. ایسی غیر معمولی محبت تھی حضرت عبد المطلب کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی سے. جب آپ عبد المطلب کی کفالت میں رہنے لگے، ایک دن ایسا ہوا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے آنکھوں میں کچھ تکلیف ہوئی. آپ کے آنکھوں میں درد ہوا تو لوگوں نے بتایا کہ مکے کے قریب عکازہ ایک مقام ہے، وہاں ایک راہب رہتا ہے جو آنکھوں کا اچھا علاج کرتا ہے. تم اس بچے کو وہاں لے جاؤ، ہو سکتا ہے اس بچے کی آنکھیں صحیح سالم ہو جائے. لوگوں کے کہنے پر حضرت عبد المطلب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کے اس راہب کے پاس پہنچتے ہیں. جا کے دیکھتے ہیں تو دروازہ بند ہے. لوگوں سے معلوم کیے تو لوگوں نے کہا کہ ابھی تھوڑی دیر پہلے یہ دروازہ کھلا تھا، ابھی دروازہ بند ہوا ہے، پھر 1 سال کے بعد یہ دروازہ کھلے گا. عبد المطلب بڑے حیران ہو گئے. بچے کے آنکھوں میں تکلیف ہے، علاج کی غرض سے میں آیا ہوں اور یہ دروازہ بند ہوا ہے، پھر 1 سال کے بعد کھلے گا، تو یہ بچے کا علاج کیسے کیا جائے؟ اسی تجسس میں تھے وہ راہب. ڈرتا ہوا، سہمتا ہوا، کانپتا ہوا اپنے گھر سے اور اپنے عبادت خانے سے باہر نکلا اور نظریں گھما کے دیکھا کہ آخر کون آیا ہے جس کی وجہ سے میرے عبادت خانے میں زلزلہ آ گیا. فوراً اس بچے کی نظر، اس راہب کی نظر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے انور پر پڑی تو وہ سمجھ گیا کہ نبی آخر الزمان. اس کے بعد وہ کہنے لگا عبد المطلب سے ذرا یہ بتاؤ کہ اس بچے کو میرے پاس کیوں لے کے آئے؟ عبد المطلب نے فرمایا کہ اس بچے کے آنکھوں میں تکلیف ہے، میں نے سنا ہے کہ آپ آنکھوں کا اچھا علاج کرتے ہیں، اس غرض سے میں آپ کے پاس لے کے آیا ہوں. اتنا سننا تھا وہ کہنے لگا ارے یہ اس بچے کا علاج تو اس بچے کے پاس ہی موجود ہے، تو میرے پاس کیوں لے کے آئے ہو؟ حالا طبیب
منہ سے تھوڑا سا لعاب نکالتے ہیں، نکال کے آپ کی آنکھوں میں ڈالتے ہیں تو آنکھیں صحیح سالم ہو جاتی ہیں۔ ایسا عجیب بنایا ہے اللہ تعالیٰ نے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم۔ جب آپ کی عبد المطلب کی کفالت میں رہنے لگے، آپ کی عمر مبارک 8 سال کی ہوئی، عبد المطلب بھی 120 سال کی عمر میں وہ بھی رخصت ہو گئے دنیا سے۔ بڑا ملال ہوا اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام، والد جو 4 ماہ کے حمل میں چھوڑ کے چلے گئے، اور 6 سال کی عمر میں والدہ بھی دنیا سے رخصت ہو گئی، اور میں 8 سال کا ہوں تو میرے دادا عبد المطلب بھی دنیا سے چلے گئے۔ بڑا ملال ہوا اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو۔ اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ابو طالب کی کفالت میں آ جاتے ہیں، اور ابو طالب کا یہ حال تھا کہ یہ کثیر العیال تھے، ان کے بچے زیادہ تھے، اور کھانے پینے کے وقت بچوں میں چھینا جھپٹی ہوا کرتی تھی، اور اللہ کے نبی کو یہ بات پسند نہیں آتی تو آپ پیرے زمزم کے پاس جاتے وہیں وقت گزارا کرتے تھے۔ اور یہ بات بھی لکھی گئی ہے کہ ابو طالب کثیر العیال بھی تھے، اور مال کم تھا ان کے پاس، اور کھانے کے وقت بچوں میں چھینا جھپٹی ہوا کرتی تھی، اور بچے شکم سیر نہیں ہوا کرتے تھے، اور اللہ کے نبی کو یہ بات پسند نہیں آتی تھی تو آپ پیرے زمزم کے پاس چلے جاتے وہیں وقت گزارا کرتے۔ لیکن جس دسترخوان پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہوتے، دودھ کا ایک پیالہ ہوتا، وہ سارے گھر والوں کے لیے کافی ہو جایا کرتا، سارے لوگ شکم سے ہو جایا کرتے تھے۔ ابو طالب کو یہ بات معلوم ہو گئی تو کھانے کے وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بلاتے، دسترخوان پہ بٹھاتے، تھوڑا سا کھانا ہوگا، دودھ کا ایک پیالہ ہوگا، اور سارے گھر والوں کے لیے کافی ہو جایا کرتا۔ رحمتوں برکتوں کا ایسا ظہور۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک جب 12 سال کی ہوئی، حضرت ابو طالب تجارت کی غرض سے ملک شام جانے کا ارادہ فرماتے ہیں، اور یہ بھی سوچتے ہیں کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے چھپ کے تجارت کی غرض سے ملک شام جاؤں، اس ارادے سے اونٹنی پہ سوار ہو کے نکلتے ہیں۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم ابو طالب کو دیکھ لیتے ہیں، اونٹنی پہ سوار ہیں اور ملک شام جا رہے ہیں۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، چچا جان تجھے کس کے سہارے چھوڑ کے جا رہے ہو؟ والد بھی نہیں ہے، والدہ بھی نہیں ہے، عبد المطلب بھی نہیں ہے، ایک آپ ہی ہیں، آپ کی کفالت میں موجود ہوں، اور آپ تجارت کی غرض سے ملک شام جا رہے ہیں، تو مجھے کس کے سہارے چھوڑ کے جا رہے ہیں؟ اتنا کہنا تھا۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے یہ الفاظ ابو طالب کے دل پر اثر کر گئے۔ فوراً نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کو اونٹنی پہ بٹھا کے تجارت کی غرض سے چلتے ہیں ملک شام۔ ملک شام کے قریب ایک مقام ہے قصبہ بصرہ۔ یہ قریشی قافلہ جب تجارت کی غرض سے نکلتا تھا تو قصبہ بصرہ کے قریب وہاں ٹھہرتا تھا، اور اس جگہ ایک راہب کا عبادت خانہ تھا،
فوراً سارے قافلے والوں کے لیے اچھا سا کھانا بنوایا، عمدہ کھانا، نفیس کھانا بنوایا اور سارے لوگوں کو کھانے پہ بلایا۔ یہ قریشی قافلہ سننے لگا، بارہا ہمارا ادھر سے گزر ہوتا ہے، یہاں ہم ٹھہرتے ہیں، یہ راہب کسی کو خاطر میں نہیں لاتا، کسی سے بات چیت نہیں کرتا، لیکن ایک آج عجیب معاملہ ہے کہ کھانا بھی خود بنایا اور سارے لوگوں کو کھانے پہ مدعو کر رہا ہے۔ تو سارے لوگ کھانے کے لیے حاضر ہو گئے، وہاں پہنچے، لیکن ابو طالب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو وہیں رکا کے جاتے ہیں کہ تم یہیں رہنا، دعوت میں لے کے نہیں جاتے، تم یہیں ٹھہرے ہوئے رہنا۔ جو راہب دیکھا کہ سارے لوگ تو آ گئے کھانے پہ، لیکن جس کے اعزاز میں کھانا بنوایا ہوں وہ شخصیت یہاں موجود نہیں ہے، تو وہ کہنے لگا تھا یہ بتاؤ کہ قافلے والوں میں سے کوئی آدمی چھوڑ تو نہیں گیا؟ تو لوگ کہنے لگے کہ ہاں ایک چھوٹا سا بچہ ہے جو سامان کی حفاظت کے لیے وہیں رکھ دیا گیا۔ اتنا سننا تھا اور راہب کہنے لگا ارے اسی کے اعزاز میں اکرام میں تو کھانا بنوایا گیا ہے، اس بچے کو میرے پاس لے کے آؤ۔ جب اللہ کے نبی علیہ السلام اس دعوت میں شریک ہونے کے ارادے سے پہنچے اور سارے لوگ کھانا کھا رہے ہیں اور سارے لوگ سائے میں بیٹھ کے کھانا کھا رہے ہیں، اور اللہ کے نبی جب پہنچے جو سائے کی کوئی جگہ نہیں تھی کہ آپ بیٹھ کے کھانا کھائیں، اللہ کا عجیب انتظام کے جتنے لوگ سائے میں تھے وہ پورے دھوپ میں آ گئے اور وہ پورا سایہ اللہ کے نبی پہ آ گئے۔ یہ منظر وہ بحیرہ دیکھا تو تنگ رہ گیا، حیرت میں پڑ گیا اور اس کو یقین ہو گیا کہ نبی آخر الزمان ہے۔ بار بار وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے انور کو دیکھتا اور اپنی عبادت خانے میں گیا، ایک پرانی تحریر نکالا جس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوصاف کو، آپ کے حلیے کو اور آپ کے شمائل اور فضائل کو اس کے اندر بیان کیا گیا تھا۔ بار بار اس چٹھی کو دیکھتا اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے انور کو دیکھتا۔ جب اسے یقین ہو گیا کہ نبی آخر الزمان ہے تو اس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب آ کر کہا کہ میں تم سے کچھ سوال کرنا چاہتا ہوں، کچھ باتیں میں پوچھنا چاہتا ہوں، صحیح صحیح بتا دینا۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا پوچھو، جو تم پوچھنا چاہتے ہو پوچھو۔ وہ راہب پہلا سوال یہ کرنے لگا، ذرا یہ بتاؤ کہ تمہارے سونے کی کیفیت کیا ہے، کس طرح تم سوتے ہو؟ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ میری آنکھیں تو سوتی ہیں، میرا دل جاگتا رہتا ہے۔ عبادت میں، یاد خداوندی میں، اللہ کی یاد میں میرا دل جاگتا رہتا ہے۔ ہر نبی کو اللہ نے ایسا بنایا ہے، ان کی آنکھیں تو سوتی رہتی ہیں لیکن ان کا دل جاگتا رہتا ہے۔ عبادت میں، یاد خداوندی میں، اللہ کی یاد میں ان کا دل جاگتا رہتا ہے۔ اتنا سننا تھا وہ راہب کہنے لگا سبحان اللہ، ہر نبی کی یہی شان ہوتی ہے۔ دوسرا سوال یہ کرنے لگا تھا یہ بتاؤ تمہیں کچھ چیزیں نظر آتی ہیں، کوئی چیز نظر آتی ہے؟ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا ہاں کچھ چیزیں زمین سے آسمان کی طرف، آسمان سے زمین کی طرف آتی ہیں، دورانی شکل کی ہوتی ہیں، وہ چیزیں مجھے نظر آتی ہیں۔ کتابوں میں بات ملتی ہے اللہ کے نبی کی آنکھیں ہمیشہ سرخ رہا کرتی تھی، لال رہا کرتی تھی۔ جو آدمی اللہ کے انوارات کا مشاہدہ کرنے والا ہوتا ہے اس کی آنکھیں ہمیشہ سرخ رہا کرتی ہیں، اور اسی طرح جو آدمی عبادت گزار ہوتا ہے، تہجد گزار ہوتا ہے، جب کہ سارے لوگ میٹھی نیند سوئے ہوئے ہوتے ہیں، اس وقت 2 رکعت نیت باندھ کے کھڑا ہوتا ہے، اپنے مولا کو راضی کرنے کی فکر اور کوشش میں رہتا ہے، اور اپنے جسم سے نکلے ہوئے اعمال کے بارے میں اور جو گناہ اس سے ہوئے ہیں ندامت کے آنسو اللہ کے دربار میں ٹپکاتا ہے، اس کے ہاتھوں سے آنسو جب جاری ہوتے ہیں تو اس کی آنکھیں بھی ہمیشہ سرخ رہا کرتی ہیں، لال رہا کرتی ہیں۔ تو اللہ کے نبی کی آنکھیں بھی ہمیشہ لال رہا کرتی تھی۔ تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ آپ مجھے کچھ نورانی چیزیں دکھائی دیتی ہیں؟ تو راہب کہنے لگا سبحان اللہ۔ اس کے بعد
پھر کہنے لگا کہ میں آپ کی مہر نبوت کو چھونا چاہتا ہوں. راہب کہنے لگا. اللہ کے نبی علیہ السلام ذرا سا اپنا کرتا اٹھائے. جو ہی راہب اللہ کے نبی کی مہر نبوت کو دیکھا تو چوم لیا. اس میں لکھا ہوا تھا مہر نبوت میں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. دوسری طرف یہ لکھا ہوا تھا توجہ حیث شئت فإنک منصور. اے نبی آپ جس علاقے میں جائیں گے, جس جگہ جائیں گے, آپ کی فتح ہوگی, کامیابی ہوگی, کامیابی ہوگی. سب سے بڑی فتح, سب سے بڑی کامیابی تو وہ ہے میرے دوستوں, قیامت کا وہ دن ہوگا, میدان محشر کا وہ دن, جبکہ سارے لوگ میدان محشر میں جمع ہوں گے. ہر ایک کو اپنے اعمال کی فکر ہوگی. اللہ کے انبیاء کرام بھی پریشان ہوں گے. اس وقت انبیاء کی قومیں انبیاء کے پاس آئیں گی اور کہیں گی کہ ہمارے معاملے میں کچھ کر دینا. تو حضرات انبیاء کرام فرمائیں گے آج اللہ کے نبی آج اللہ تبارک و تعالیٰ بڑے جلال میں ہیں, کسی کی سفارش نہیں چلے گی. تو سارے انبیاء یہی کہیں گے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام کے پاس جاؤ. جب ساری قومیں, سارے لوگ اللہ کے نبی کے پاس آئیں گے, اللہ کے نبی کی حالت ہوگی کہ سر جھکائے ہوئے ہوں گے, ساروں قطار ہو رہے ہوں گے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم سے فرماتے ہیں کہ اے میرے محبوب, یہ رونے کا وقت نہیں ہے, یہ رونے کا وقت نہیں ہے. اشفاء تو شفاء, آپ جس کے بارے میں شفاعت کریں گے اس کی شفاعت قبول کی جائے. یہ کامیابی تو سب سے بڑی کامیابی. وہ مہر نبوت میں لکھا ہوا تھا کہ توجہ حیث شئت فإنک منصور, کہ آپ جس علاقے میں جائیں گے, جس جگہ جائیں گے, آپ کی فتح اور کامیابی اور کامرانی ہوگی. بہرحال وقت نہیں ہے اور واقعہ بھی ابھی مکمل نہیں ہوا ہے. باقی جو حصہ رہ گیا ہے انشاءاللہ آئندہ جمعے کے موقع پر اس کو پیش کیا جائے گا. اللہ تعالیٰ ہم سب کو جو باتیں ہمارے سامنے آئی ہیں اس پر غور و فکر کر لیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم